حال میں امتحان ہے، اور آپ نے اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کیا اور اللہ کے شکر گزار بندی بنی رہی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. آپ مایوس نہ ہوں. تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا خالد صاحب، میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ حضور پاک کی جو صفات ہیں ماشاءاللہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. کون سی ایسی صفت ہے، کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے میں جب حضور پاک کی زندگی دیکھتی ہوں تو اس بات کو یہ بھی نظر آتی ہے کہ ایک عورت جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے، جب وہ ایک دن نہیں آتی تو وہ خود جا کے اس کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی، ناداروں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، سائل کو کھانا کھلا دیتے ہیں. مگر یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو جب ہم سنتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے تو آپ بہت انسپریشن لیتے ہو. کون سی ایسی چیز ہے جو جب آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ پڑھتے ہوں گے، ہوتی نا کوئی چیز جو بہت افیکٹ کر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ میں ضرور کروں گا اپنی زندگی کے اندر؟ دیکھیں عروج، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک صفت جو سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے، جو میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں بہت کم ہے، وہ ہے آپ کی اعلیٰ ظرفی. آپ ایک بہت اعلیٰ ظرف کے انسان تھے. اعلیٰ ظرف کا انسان جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں الٹ ہے کم ظرف، گھٹیا گرا ہوا انسان. آپ بہت بڑے انسان تھے. آپ کے اندر درگزر، معاف کرنا اور اپنی بڑائی بیان نہ کرنا، انکساری اور عاجزی رکھنا. آپ یہ دیکھیں، اس کی اتنی مثالیں ہیں. ایک شخص جو آپ کو قتل کرنے کی درپے ہے اور اس نے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. آپ اس کو مسجد نبوی میں رکھتے ہیں، اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، اس کے سامنے نمازیں ہوتی ہیں اور آپ یہ پوچھتے ہیں سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. تو 2-3 روز کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے، تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے اس کی کانوں میں آواز پڑتی ہے اذان کی، تو اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ لوٹ آتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. ایک اسی طرح سے صاحب مسلمان ہوئے. انہوں نے مدنی دور کا واقعہ ہے، مکے میں ان کی طرف سے اناج جاتا تھا. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں مکے میں ایک دانہ نہیں بھیجوں گا. اچھا، کین یو امیجن کہ مکے والے جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے کہ آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر بالکل مجبور کر دیا. جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آئے کہ آپ اس شخص کو کہیں کہ ہمیں اناج کی سپلائی نہ روکے. They were absolutely confident. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا. اور آپ نے کہا تم یہ کیوں ان کا اناج روکتے ہو؟ کیا بات. اور پھر فتح مکہ نہیں جانتے ہم، کیا بات ہے. یعنی بالکل آپ کے پاس مشرکین آئے اور انہوں نے حضور نے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بلیم نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں. کیا بات ہے. آپ کی واقعات ہیں کہ ایک طویل فہرست ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے انسان تھے. آپ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا، لوگوں کو درگزر کرنے والے تھے. آپ کے اندر انکساری تھی، آپ کے اندر نرمی تھی، آپ کے اندر محبت تھی. پتہ نہیں یہ سب کچھ ہمارے میں کیوں نہیں ہے نا. اس حوالے سے بات کریں گے. سوال یہی تھا اگلا، لیکن ہمارے ساتھ کال ہے محمد رمضان صاحب کی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، سوری. یہ جو بات ہے نا کہ ہم اچھا ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، اور ایون جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہوتا یہ کہ جس وقت دنیاوی ایک مثال دوں گی کیونکہ اس سے ذرا زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ. جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل نہ ہوں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر کی 4 دیواری آپ کھڑی کر لیں اور اندر 2 کمرے ڈال کے اندرونی طور پہ اس کو تھوڑا سیٹ کر لیں تاکہ انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے. جب مزید پیسے آئیں گے تو آپ آہستہ آہستہ باہر کے ایکسٹیریئر پہ بھی کام کر لیں گے. جب ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور مسلمانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس ٹوٹل الٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا سا کوئی بات آپ کے دل پہ افیکٹ ہو گئی تو آپ نے اپنا جو دیکھنے والا جو ایکسٹیریئر ہے، جو ہمارا
لباس ہو گیا یا ہمارے شکل ہو گئی، اس کے اندر ہم چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اندرونی طور کے اوپر بعد میں کام کرتے ہیں، جو کہ ایک اب نارمل چیز ہے. میرا خیال ہے اندر کی صفائی زیادہ ضروری ہے، اندر کی سجاوٹ زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد ہم باہر کی کریں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیچرل سیکوینس تو وہی ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دی تو آپ کی دعوت کے نتیجے میں تمام اچھے انسان آپ کے قریب آ گئے سونر اور لیٹر، اور جو اچھے انسان نہیں تھے ان کو اس دعوت نے سے ان پر اثر نہیں ہوا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. تو یہ تو بالکل ایک فطری چیز ہے. جب ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں نا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اسلام کا ورژن آپ نے سنا ہے، ایک میں نے سنا ہے، ایک کسی اور نے سنا ہے، اور ہم اسی کو بس سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اچھا، اب اس سے ہم باہر کیسے نکلیں؟ اس سے باہر نکلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کویسچن کریں، ہم اپنی عقل سے کام لیں، ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اپنی بات، اپنے خاندان کی، اپنے فرقے کی بات کے غلط ہونے کے امکان کو مان کے آگے چلیں. اس لیے کہ یہ دل کھلا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو عروج سب سے زیادہ جو ایب نارمل بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی ایک خاص خاندان میں، خاص فرقے میں، خاص مذہبی گروہ میں پیدا ہوا اور وہ کہتا ہے یہی صحیح ہے. بالکل صحیح. حالانکہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کی طرح ایک اور بچہ کہیں اور پیدا ہوا اور وہ کسی اور فرقے میں، کسی اور مذہب میں پیدا ہوا. بالکل صحیح. تو پھر کیا اتفاقی حادثے سے جو میں ایک جگہ پیدا ہوا یہ کافی دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی؟ اور میں صرف جذباتی طور پر ون سائیڈڈ ہو کے اس بات کو سنوں اور میں سمجھوں کہ یہ صحیح، یہ تو نارمیلٹی ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے جو ایک اپیل کی ہے کہ تم سب متحد ہو جاؤ، اس میں الفاظ ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی کتاب پڑھو، اس پر غور کرو اور اس کی بیسس پر دیکھو کہ تم کتنے غلط ہو، دوسرا کتنا صحیح ہے، اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرو. تو یہ ساری غلط جو ہمارے ہاں رویے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پہ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. جی بھائی صاحب کیا کہیں گے، کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا، پہلے تو آپ کو عید مبارک. خالد صاحب کو بھی جو نا عید میلاد النبی مبارک. اچھا، سوال میں یہ پوچھنا تھا کہ ہم مسلمانوں میں اور خاص طور سے پاکستان میں ہمیں برداشت کی کم ہو چکی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ برداشت ہم میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ نا اس کا فقدان پایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے مجھے جو ہے نا کچھ گائیڈنس جو ہے نا وہ چاہیے. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو جواب دیں. سمیع اللہ میرا نام ہے. ثناء اللہ. سمیع اللہ. سمیع جی. سمیع بھائی اس کی ایک تو مجھے لگتا ہے کوئی طبی وجہ ہے، شاید ہم لوگوں کے بلڈ پریشر زیادہ ہوتے ہیں، گرم علاقے میں رہتے ہیں. لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جس طرح سے دین بتایا جاتا ہے اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں تم کو بتا رہا ہوں یہی اصل دین ہے، اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے، خبردار کسی اور کو تم نے سنا، باقی سب لوگ غلط ہیں، اور سوال بھی نہیں کرنا ہے. اور یہ بات آپ دیکھیں ایک آدھ مرتبہ تو آدمی برداشت کر لے، جب ہیمر کی جاتی ہے بار بار، یعنی روزانہ ہر سال اوکیزنز آتے ہیں اس پہ وہی بات بار بار کی جاتی ہے، آدمی دیکھتے ہیں میری امی بھی یہی کہہ رہی ہیں، میرے والد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرے محلے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نئی اور ڈیفرنٹ بات جب سامنے آتی ہے تو آدمی اچانک ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا، وہ جو ریئیکٹ کرنا ہے نا، جو عدم برداشت ہے، یہ آتی ہے ایک اندر کی سینس آف انسیکیورٹی سے. یہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں نا دین کے نام پر، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور کوئی آپ سے مختلف بات کر رہا ہے وہ آپ کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ ایمان تو کوئی بڑی مختلف چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بیان کی ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے آپ اندازہ کریں، قرآن کو کبھی آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو بار بار یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کفار، مشرکین، یہودیوں کے اعتراضات کو، منافقین کے اعتراضات کو ان کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں صحیح زوردار طریقے سے، تاکہ جب ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ بھائی یہ اعتراضات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جوابات دیے ہیں.
تو ایمان جس کو کہتے ہیں نا وہ انسان کا بنتا ہے اس وقت کہ جب انسان قرآن کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے اعتراض بھی پڑھ لیا، میں نے جواب بھی پڑھ لیا، میں مطمئن ہو گیا کہ جواب ٹھیک ہے الحمدللہ، اب میں اس کو مانتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، میں مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے پاس کوئی سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے اس پر یقین ہے کہ اگر میں جواب نہیں بھی دے سکتا تو انشاءاللہ مجھے جواب مل جائے گا، اس لیے کہ میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ تو اگر ہم اپنا رویہ عقلی کر لیں، اگر ہم انٹلیکچولی سوچ سمجھ کے غور و فکر سے سمجھنا شروع کر دیں تو جذبات آپ سے آپ ختم ہو جائیں گے۔ بالکل، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ جیسے کہ خالد صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ لوگوں کی باتوں کے اوپر بس غور کرتے ہیں اور خود سے یہ کوشش نہیں کرتے، یہ ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم وہ کتاب جس کو ہم نے جزدانوں کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، خوبصورت جزدانوں کے اندر سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات خود اپنے انسان سے کر رہی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر ڈائریکٹ اللہ کی ذات نے اپنے لوگوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کو، وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مخاطب کیا ہے، ان سے بات کی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو اس کتاب کو کھولیں اور سنیں اور پڑھیں کیا کہتا ہے اللہ کی ذات ہم سے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ بات کریں تو اس کے لیے نماز جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، بہت سے سوالات ہیں، اب ہم کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید سیرت و کردار کے حوالے سے سوالات کریں گے تاکہ ہم جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ اس عظیم شخصیت نے کس طرح سے زندگی گزاری اور کیا مثال قائم کی ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور آج سے ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔